بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلوں کے انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل سخت، اور دل کے نرم کرنے کے لیے سب سے بڑا جو آنسو ہے وہ حسین ابن علی پہ بہایا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ وہ آنسو جو حسین ابن علی کی بارگاہ میں بہایا جاتا ہے نا، ایک آنسو وہ جو ہمارے گناہوں سے جہنم میں بہت بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں آگ لگا دی جاتی ہے، وہ ایک آنسو ساری آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو انسان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں بہایا گیا ایک آنسو، اس کا ثواب کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ میرے بابا پہ گریے کا ثواب کیا ہے، کہ ایک آنسو بہانے کا ثواب کیا، تو وہ پورے سال روتے رہے۔ 8ویں امام فرماتے ہیں حضرت ریان ابن شبیب سے روایت، مستند ترین ہماری جو روایات میں ہیں وہ یہ روایت حضرت امام رضا علیہ السلام کی، ریان ابن شبیب الوقائل والحوادث میں ہے، کامل زیارات میں ہے، بے انتہا کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جناب ریان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں گیا، دیکھا امام کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک تر ہے، آپ کی داڑھی تر ہو چکی، گیلی ہو چکی، اتنے آنسو بہا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام۔ تو حضرت ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں نے فوراً مولا سے پوچھا، مولا کیا بات ہے، کبھی آپ کو اس طرح سے روتے نہیں دیکھا۔ کہ یہ ابن شبیب ہے، شبیب کے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم روز عاشور ہے، عاشور کا دن آ گیا۔ تو جناب ریان ابن شبیب ایک مرتبہ رونے لگے، کہتے ہیں کہ مولا آج آپ کے جد حسین ابن علی کی شہادت کا دن ہے۔ مولا نے کہا، روایت بہت طولانی ہے، مجھے صرف 2 جملوں کو پیش کرنا ہے تاکہ صرف آنکھ میں آنسو آ جائے، تاکہ ہم ایک عبادت میں شریک ہو جائیں۔ اس مہینے میں ہم اپنے دلوں کو جناب سید الشہداء سے وابستہ کر دیں۔ ہر آنکھ میں اگر ایک مختصر سا بھی آنسو آ جائے، وہ آپ کی شفاعت کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے۔ میں مکمل نہیں پڑھوں گا روایت کو، 2-3 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کیا کہا، یا ابن شبیب ان کنتا باکیا علی شیء فابکی للحسین۔ اے ریان ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر کسی بات پہ بھی تمہیں رونا آ رہا ہو، حتیٰ اپنے حالات پہ رونا آ رہا ہو، تو اپنے حالات کو بھلا کے میرے جد حسین پہ گریہ کر لینا۔ کہا اے شبیب کے بیٹے، میرے جد حسین پہ میری پھپھیوں کو رونے نہیں دیا جاتا تھا، جب بھی وہ روتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، کہا انہیں روک دیا جاتا تھا۔ کہا اے شبیب کے بیٹے، کبھی بھی رونا آ رہا ہو، کبھی بھی رونا آ رہا ہو تو میرے جد حسین کو یاد کر کے رونا، اللہ اس گریے کا بھی تمہیں ثواب دیتا چلا جائے گا۔ اگر تنہائی میں بھی بیٹھ کے میرے جد کو صرف سوچ کے رو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، اپنی تنہائی میں ہوگے تمہیں میرے جد پہ رونے کا ثواب ملے گا۔ کیوں مولا اتنا ثواب کیوں ہے؟ اب سارے مورخین نے میں نے کہا آپ سے مستند ترین روایات میں ہے، جملہ پیش کر رہا ہوں، شک نہ کیجیے گا، جملے پہ ذہن میں شبہ نہ آنے دیجیے گا، پہلے سن لیجیے گا، پھر آخر میں اس کی وجہ بھی پیش کرتا ہوں۔ علماء نے بڑی بحث کی ہے مولا نے یہ کیوں جملہ کہا۔ مولا نے فرمایا، کہا شبیب کے بیٹے، کبھی بھی رونا آئے تو میرے جد حسین کو یاد کر کے رونا۔ ان کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا، جس طرح سے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس طرح سے حسین کو ذبح کیا گیا ہے۔ کہ اس لیے ہمارے جد کو رونا ہمیشہ وجہ شباہت ہوتی ہے۔ جب کوئی تشبیہ دی جاتی ہے، معصوم تشبیہ دیں تو اس میں کوئی وجہ شباہت ہوتی ہے۔ مولا تشبیہ کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس طرح سے مولا فرماتے ہیں جس طرح ایک گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، جیسے ایک بکرے کو یا بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ذبح کیا گیا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، علماء نے بہت بحث کی ہے، امام رضا نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا، مولا نے تشبیہ یہاں پہ کیوں دی جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے، امام حسین کو جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا ویسے ذبح کیا گیا، کیوں مولا آپ نے کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ سنیں گے۔ آیا امام حسین کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے شہادت سے پہلے؟ جیسے ایک بھیڑ کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے نا ذبح کرنے سے پہلے، کیا مولا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے؟ نہیں، علماء کہتے ہیں نہیں، مولا کے نہ ہاتھوں کو باندھا گیا تھا نہ پاؤں کو باندھا گیا تھا۔ پھر امام رضا نے کیوں تشبیہ دی؟
آپ نے دنیا میں دیکھا ہے، دنیا کا قانون ہے جب کوئی ایک بھیڑ کو ذبح کرنے لگتا ہے نا تو اسے پہلے پانی پلاتا ہے پھر اسے ذبح کرتا ہے، لیکن مولا حسین کو پانی نہیں پلایا گیا تھا، مولا پھر نہ پانی پلایا گیا نہ ہاتھوں کو باندھا گیا۔ آپ نے کیوں تشبیہ دی؟ نہیں، ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے، میں سوال کروں، آپ نے دیکھا نا جب دنیا والے جب کسی جانور کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو دوسرے جانوروں سے چھپا لیتے ہیں، چھپا کے ذبح کرتے ہیں، لیکن مولا حسین کو ان کی بہن سے چھپایا نہیں گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ مولا پھر وجہ کیا ہے؟ آپ نے کیوں کہا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے، نہ ان کی بہن سے چھپایا گیا، نہ پانی پلایا گیا، نہ ہاتھوں پاؤں کو باندھا گیا؟ تو علماء کہتے ہیں بس ایک ہی وجہ شباہت ہے، جب کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہتا مت مارو مت ذبح کرو۔ کہ بالکل اسی طرح سے جب امام حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا مت مارو حسین کو، بس ایک بہن کھڑی تھی برقعے کا دامن پھیلائے، ایک سوال کرتی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جتنا ہو سکتا تھا میں نے روایت کو مختصر کیا۔ آئیں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، جب گریہ کر لیں آنکھوں میں آنسو ہو نا تو پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ معصوم فرماتے ہیں جب انسان کی آنکھ میں آنسو ہو تو پھر دعا رد نہیں ہوتی۔ آئیں ذرا مل کے دعا کرتے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے نا، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ میں ایک جملہ پیش کروں، میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، وقت گزر چکا ہے، صرف مختصر سا ایک واسطہ دوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں، پوچھا گیا امام معصوم علیہ السلام سے کہ مولا کون سی روایت مستند ہے؟ سب لوگ بتاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں امام حسین کو سامنے سے ذبح کیا گیا، کچھ کہتے ہیں پشت گردن سے ذبح کیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ نیزہ مارا گیا تھا، نہر کیا گیا تھا۔ امام تڑپ کے رونے لگے، کربلا کا رخ کیا، بار بار چیختے جاتے تھے ہائے میرے جد حسین کو مارا گیا۔ پوچھا مولا کون سی روایت درست ہے؟ مولا نے کہا تینوں روایات صحیح ہے۔ پہلے کسی نے نیزہ مارا تھا گودال میں، پھر اس نے پشت گردن پہ خنجر چلایا، پھر بعد میں سیدھا کیا۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، ذرا ایک مرتبہ مل کے کہیں پروردگارہ تجھے تیرے حسین کا واسطہ، پروردگارہ امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ داعش کو طالبان کو غارت فرما، پروردگارہ یہ جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں مسلسل حرم کے اوپر، جناب زینب سلام علیہ کے حرم پہ یا سامرہ میں، پروردگارہ ان تمام کے تمام بدخواہوں سے حرم کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ مؤمنین کی حفاظت فرما، جو یہاں موجود ہیں پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ اس وقت دنیا میں حالات خراب ہیں، ہمارے تمام مومنین و مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ جن افراد نے اس امام بارگاہ کی تعمیر میں حصہ لیا، بنانے میں حصہ لیا، جو اس وقت یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان کی مغفرت کے لیے فاتحہ، اور جو یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔